یہ کیسے ممکن ہے ٹریسیا؟ عمران اتنی جلدی واپس جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ضرور یہ اس کی کوئی چال ہے۔ جوپیٹر نے حیرت بھرے لہجے میں سامنے بیٹھی ہوئی ٹریسیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے ابھی اس کے ایک مخبر کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہوٹل پہنچنے کے فوراً بعد ہوٹل چھوڑ دیا اور سیدھے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہاں سے انہیں پاکیشیا کی ٹکٹیں دستیاب ہو گئیں اور وہ جہاز میں بیٹھ کر پاکیشیا واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ تمہارا مخبر درست آدمی ہے نا؟ ٹریسیا نے کہا۔ ہاں، تمہیں معلوم تو ہے کہ عمران کے واپس جانے کے بعد میں نے ہوٹل انٹرنیشنل میں موجود اپنے مخبر رچمنڈ کو نگرانی کا کہا تھا، اور رچمنڈ کے بارے میں تم بھی جانتی ہو کہ وہ انتہائی با اعتماد آدمی ہے، جوپیٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا ہوگا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے یہ پلاننگ کی ہو کہ وہ واپس پاکیشیا چلے جائیں اور پھر وہاں سے میک اپ میں واپس آ کر یہاں خفیہ طور پر کام کریں، ٹریسیا نے کہا۔ لیکن جس انداز کا آدمی عمران ہے وہ یہ کام یہاں بھی کر سکتا تھا۔ وہ انتہائی آسانی سے نگرانی کرنے والوں کو دھوکہ دے سکتا تھا، جوپیٹر نے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ ٹریسیا اس کی بات کا جواب دیتی، میز پر موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جوپیٹر نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جوپیٹر بول رہا ہوں، جوپیٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ برکلے بول رہا ہوں، جوپیٹر، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور جوپیٹر کے علاوہ ساتھ بیٹھی ہوئی ٹریسیا بھی چونک پڑی، کیونکہ لاؤڈر کی وجہ سے آواز اس کے کانوں تک بھی بخوبی پہنچ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ برکلے بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ ہے، اس لیے اس موقع پر برکلے کا فون خاصا معنی خیز بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ برکلے، تم؟ خیریت؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ کیا فلوریڈا سے بات کر رہے ہو؟ جوپیٹر نے حیران ہو کر کہا۔ ناراک سے ہی بول رہا ہوں، تمہارے پاس علی عمران کی فائل موجود ہے، مجھے وہ فائل چاہیے، برکلے نے کہا تو ایک بار پھر دونوں چونک پڑے۔ عمران کی فائل؟ پاکیشیا والے علی عمران کی؟ کیوں؟ جوپیٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے عمران والا مشن میرے سپرد کر دیا ہے، برکلے نے جواب دیا۔ مشن سپرد کر دیا ہے؟ مگر عمران تو اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا جا چکا ہے، جوپیٹر نے جواب دیا۔ ہاں، سیکشن ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ مل چکی ہے۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر کے خاص آدمیوں نے اپنے طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی چیکنگ کے لیے ان کے ہوٹل میں عمران کے کمرے کے اندر ایک خصوصی ڈکٹافون نصب کر دیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی تم سے مل کر جب واپس ہوٹل پہنچے تو اچانک انہیں پاکیشیا سے سیکرٹ سروس کے چیف X2 کی کال موصول ہوئی۔ ان کے چیف نے انہیں بتایا کہ حکومت نے ایسن بیگ اور اس کے فارمولے کی تلاش کا کیس واپس لے لیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حکام کے مطابق پاکیشیا اگر یہ فارمولہ حاصل بھی کر لے تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا، کیونکہ فارمولے پر کسی حد تک تو کام پاکیشیا میں ہو سکتا ہے۔ TX بنانے کے لیے جس قسم کی لیبارٹری کی ضرورت ہے وہ نہ پاکیشیا میں ہے اور نہ ہی کافرستان میں، بلکہ شوگران جیسی سپر پاور کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے خیال کے مطابق یہ بھاگ دوڑ فضول ہے، چنانچہ چیف نے انہیں فوری واپس کا حکم دے دیا ہے۔ اس عمران نے بڑا اصرار کیا لیکن چیف نہ مانا اور آخر کار اسے واپسی کا پروگرام بنانا پڑا اور وہ ملک چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ ایکریمیا کی حدود تک انہیں ٹریس کیا گیا لیکن وہ واقعی واپس چلے گئے ہیں، لیکن سیکشن ہیڈ کوارٹر کو خطرہ بھی ہے کہ کہیں اس عمران نے کوئی گہری چال نہ کھیلی ہو، اس لیے اس نے مجھے اس لیبارٹری کی حفاظت کا مشن سونپ دیا ہے۔ وہ سائنسدان اس فارمولے پر ریسرچ مکمل کرے گا یہاں پر، اور میں نے علی عمران کا نام تو سنا ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے،
اور مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران تمہارا دوست ہے. تم نے اس کی تفصیلی فائل بھی بنا رکھی ہے، اس لیے میں یہاں نارائک آ رہا ہوں اور تمہیں فون کر رہا ہوں. برکلے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اوہ، اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کی کال واقعی آئی ہے پھر تو یہ بات طے سمجھو کہ عمران واقعی واپس چلا گیا ہے. جوپیٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. ہاں، سیکشن ہیڈ کوارٹر نے کال چیک کرائی ہے. کال واقعی پاکیشیا سے ہی کی گئی تھی اور بولنے والے کی آواز بھی کمپیوٹر پر چیک کرائی گئی ہے. وہ واقعی سیکرٹ سروس کے چیف کی ہی آواز تھی. برکلے نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس کے باوجود بھی سیکشن ہیڈ کوارٹر کو خطرہ ہے. جوپیٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم جانتے تو ہو کہ ایس ایچ ہر معاملے میں کس قدر محتاط رہنے کا عادی ہے. برکلے نے ہنستے ہوئے کہا اور جوپیٹر بھی ہنس پڑا. ہاں، واقعی تم درست کہہ رہے ہو. میرے پاس فائل موجود ہے. آ جاؤ، ملاقات بھی ہو جائے گی اور فائل بھی مل جائے گی. جوپیٹر نے کہا. نہیں، میں تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا کیونکہ فائل میں اپنے طور پر تم سے حاصل کر رہا ہوں، ورنہ ایس ایچ نے تو مجھے تم سے کسی قسم کا رابطہ کرنے سے بھی منع کر دیا ہے تاکہ میں عمران کی نظروں میں نہ آؤں. اگر میں تم سے ملا تو ایس ایچ کو علم ہو جائے گا اور تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ ان معاملات میں کس قدر سخت ہے. برکلے نے کہا. لیکن تمہاری ناراک آمد بھی تو اس سے چھپی نہ رہ سکے گی. جوپیٹر نے کہا. ناراک میں مشن کے کام سے ہی آیا ہوں. تم ایسا کرو، فائل آپ نے کسی آدمی کے ذریعے راجر کلب کے کاؤنٹر پر پہنچا دو، وہاں سے وصول کر لوں گا. برکلے نے کہا. اوکے، میں ابھی بھجوا دیتا ہوں. جوپیٹر نے کہا اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا. برکلے سپر ایجنٹ ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے. اگر عمران واقعی واپس آیا تو پھر اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے. ٹریسیا نے کہا. ہاں، برکلے واقعی اس کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن ایس ایچ کی تشویش بے جا ہے. عمران اب واپس نہیں آئے گا اور اب اس بات کا بھی پتہ چلا کہ آخر عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا واپس کیوں چلا گیا. بہرحال ہماری جان چھوٹ گئی. اب اگر وہ واپس بھی آتا ہے تو برکلے جانے اور اس کا کام خود ہی وہ نپٹتا پھرے گا. جوپیٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. یس، جولین بول رہی ہوں. رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے اس کی آفس سیکرٹری کی آواز سنائی دی. جولین، علی عمران والی فائل لائبریری سے نکال کر کسی آدمی کے ذریعے راجر کلب کے کاؤنٹر پر پہنچا دو، لیکن باقاعدہ پیکٹ بنا کر بھجوانا اور اس پر نام برکلے لکھ دینا. جوپیٹر نے جولین کو ہدایات دیتے ہوئے کہا. یس باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور جوپیٹر نے ریسیور رکھ دیا. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جب عمران کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لیبارٹری کہاں ہے جہاں اس سائنسدان کو رکھا گیا ہے، اور ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر آخر ایس ایچ اس قدر محتاط کیوں ہے کہ باقاعدہ ایک سپر ایجنٹ کے ذمہ اس لیبارٹری کی نگرانی لگا دی ہے. ٹریسیا نے کہا. برکلے نے بتایا تو ہے کہ ایس ایچ ہر معاملے میں انتہائی محتاط رہنے کا عادی ہے. ویسے اب برکلے کا فون ملنے پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ لیبارٹری کہاں ہوگی. جوپیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیسیا بے اختیار چونک پڑی. اندازہ ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیسے اندازہ ہو گیا ہے؟ ٹریسیا نے حیران ہو کر پوچھا.
तुम्हें मालूम है कि बर्कले फ्लोरिडा में रहता है और इस रियासत का काम ही उसके ज़िम्मे लगाए जाते हैं, इसलिए बर्कले की इस मिशन में तैनाती का मतलब है कि ये लेबॉर्ट्री लाजमन फ्लोरिडा में ही कहीं वाक़ है, जुपिटर ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, इस लिहाज से तो वाकई तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त लगता है। बहरहाल आओ अब चलें, आज ग्रीन क्लब में बड़ा शानदार फंक्शन है, वहाँ चलते हैं। ट्रेसी ने कुर्सी से उठते हुए कहा और जुपिटर भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको नेक्स्ट कौन से नावल पर वीडियो दरकार है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।